صبح کا الارم بجا تو میری آنکھیں کھلی۔ میں نے بند آنکھوں سے ہی سائڈ ٹیبل پہ رکھے الارم کلاک کو بند کیا اور اپنے پہلو میں بے خبر سوئی ہوئی رومی کو ہاتھ سے ہلایا۔ وہ میرے بازو پہ سر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے کہا اٹھو نہ جانے من، مجھے آج آفس جانا ہے۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھ کر میرے اور بھی ساتھ لگ گئی، اپنا بازو میرے سینے پہ رکھ دیا، میرے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی۔ اس کا اس طرح کا اظہار میرے دل کے تار ہلا دیتا تھا۔ میں نے اس کے بال سہلائے، پھر میں نے کہا کیا رومی یار، پلیز اٹھو، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ کہنے لگی شہروز آج چھٹی کر لو نا پلیز۔ اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا اٹھنے کا۔ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں نے کہا پہلے ہی 3 چھٹیاں ہو چکی ہیں، اس سے زیادہ اگر میں نے چھٹی کی نا تو ہمیشہ کی چھٹی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر اس نے نروٹھے سے لہجے میں کہا کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، ہماری شادی کو بس 3 دن تو ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ساری زندگی ساتھ ہی تو گزارنی ہے، چلو نا اٹھو جلدی سے، میری تیاری کروا دو۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا شہروز، اپنی تیاری خود کرو۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا، ابھی تک وہ میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اچھا مجھے چھوڑو تو کر لیتا ہوں خود تیاری، بلکہ اپنی بیگم کے لیے بھی ناشتہ بنا دوں گا۔ میں نے بڑی لگاوٹ دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا، اس کے چہرے پہ پڑنے والا ڈمپل میری جان لے رہا تھا۔ رومی بہت خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کا تو میں دیوانہ تھا۔ وہ میرے بازو سے ہٹ کر تکیے پہ سر رکھے پھر سے سو گئی۔ جب میں اٹھا تو میرا پورا ہاتھ اکڑ چکا تھا، کیونکہ ان 3 دنوں میں وہ میرے بازو پہ ہی سر رکھ کے سوتی تھی۔ حالانکہ کئی بار ایسا ہوتا کہ میرا دل چاہتا کہ کروٹ بدل کے سو جاؤں، لیکن اس کی نیند خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے میں ایک ہی سائڈ پہ سونے لگا تھا۔ وہ میری محبت تھی، میری دیوانگی تھی، اس لیے اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے ہاتھ کو تکیہ مت بناؤ، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس نے بھی مجھ سے محبت کی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو بہت ٹوٹ کے چاہا تھا۔ نہ تو میرے گھر والے شادی پہ راضی تھے نہ رومی کے۔ پہلے تو ہم نے بہت کوشش کی کہ والدین مان جائیں، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر ہم نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ اگر انہوں نے عزت سے ہماری شادی نہ کی تو ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ اس لیے ہمارے ماں باپ نے مجبوراً ہماری شادی تو کر دی، لیکن ہمیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اپنا انتظام الگ کر لو۔ میری نوکری اچھی تھی، میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا۔ رومی کے گھر والوں نے بھی بڑی بے دلی سے شادی کی تھی، کیونکہ رومی بہت خوبصورت تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ رومی کی شادی کسی اچھے ویل سیٹلڈ شخص سے کریں، جو اچھا خاصا گڈ لکنگ بھی ہو، کیونکہ میں واجبی شکل و صورت کا مالک تھا۔ لیکن رومی بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ جس دن ہماری شادی ہوئی تھی، رومی کے گھر والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب ہمارے گھر کبھی مت آنا۔ اس وقت رومی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رومی کو رخصت کروا کے میں اپنے فلیٹ پر لے آیا، جہاں اس کی ہر ضرورت کی چیز میں نے خود خریدی تھی۔ رومی کے گھر والوں نے اسے جہیز میں کچھ نہیں دیا تھا۔ میرے گھر والوں نے بھی رومی کا کوئی خاص استقبال نہیں کیا تھا، اس لیے میں اسے سیدھا اپنے فلیٹ پر لے کر آیا۔ شادی کی رات ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ شادی کی رات ہم نے ایک دوسرے کی محبتیں ہی سمیٹی تھیں۔ بڑی حسین رات تھی، بلکہ اس کے ساتھ گزارا ہر لمحہ گلزار تھا۔ رات کو بڑے حق سے رومی میرے بازو پہ سر رکھ کے سوئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، میں اسے اچھا لگتا تو صاف کہہ دیتی تھی، جھجکتی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی اس نے خود کیا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کے حیران تھا۔ محبت تو میں کرتا تھا، لیکن کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اس نے مجھ سے کہہ دیا۔ شادی کی رات بھی اس نے شرمانے کی زحمت نہیں کی تھی، پورے حق سے کہہ دیا تھا شہروز مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز اب مجھے سونے دو۔ اس کی قربت پا کے میری دیوانگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو چکی تھیں۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اس نے مجھے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ میں نے کہا اوکے سویٹ ہارٹ، سو جاؤ۔ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ کہنے لگی تمہارے بازو پہ سر رکھ کے سوؤں گی۔ اس کی فرمائش سن کر پہلے تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات شاید بیوی شرم سے جھجک کے مارے یہ فرمائش نہیں کر سکتی،
لیکن وہ رومی تھی، کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ میں انکار نہیں کر سکا، اسے اپنے ساتھ پہلو سے لگا لیا، لیکن نیند میں کئی بار جی چاہا کہ اس سے کہوں کہ اپنے تکیے پہ سو جاؤ، لیکن کہہ نہیں سکا۔ یہ میری محبت کی انتہا تھی، وہ بھی تو میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی تھی۔ بہرحال مجھے لگا کہ یہ ایک دن کی کہانی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آج شادی کو 3 دن گزر گئے تھے اور وہ میرے بازو پر ہی سر رکھ کے سوتی تھی۔ 4 دن سے میں اس کا ناشتہ خود بنا رہا تھا۔ شادی کے 3 دن میں اسے اپنی بائک پہ گھماتا پھراتا رہا۔ مجھے میرے آفس سے بس 3 دن کی چھٹی ملی تھی۔ آج چوتھا دن تھا اور رومی کا بالکل موڈ نہیں تھا مجھے آفس جانے دے۔ میں اٹھ کے تیار ہوا، اپنے اور رومی کے لیے ناشتہ بنایا۔ تب تک وہ اٹھ کے کمرے سے باہر آ چکی تھی، میرے ساتھ ناشتہ کیا۔ پھر آفس جانے سے پہلے بھی میں اس سے پیار کر کے گیا تھا۔ شادی کی خوشی تھی یا محبت کو پا لینے کی سرشاری، یا پھر رومی کی حسین سنگت کا اثر کہ میرے کولیگ بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم تو شادی کے بعد اور بھی زیادہ ہینڈسم لگنے لگے ہو۔ میں مسکرانے لگتا۔ بہرحال میں بہت خوش تھا۔ گھر آیا تو رومی نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ مجھ سے فون کر کے کہہ چکی تھی کہ میں آتے ہوئے کھانا لے کے آؤں۔ میں کھانا لے کے آیا تھا، لیکن کھانے کے دوران میں نے رومی سے کہا کہ کل سے تم گھر پہ بنانا۔ کہنے لگی شہروز کچھ دن تو میرے نخرے اٹھا لو۔ میں نے کہا بس کچھ دن؟ میرا ارادہ عمر بھر تمہارے نخرے اٹھانے کا ہے، اور تم 3-4 دن کی بات کر رہی ہو۔ میری بات پہ وہ مسکرائی، کہنے لگی نخرے تو ساری زندگی اٹھواؤں گی۔ میں نے کہا دیکھو نا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں بہت زیادہ لینڈ لارڈ نہیں ہوں، جاب کرتا ہوں۔ اگر ہمارے اخراجات اسی طرح سے بڑھتے رہے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، بنا لوں گی۔ اچھا بتاؤ، کھانا کھانے کے بعد مجھے بائک پر تو لے جا سکتے ہو نا؟ اس میں تو زیادہ خرچہ نہیں آتا نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں، بس کھانا کھاؤ پھر چلتے ہیں۔ آہستہ آہستہ زندگی اپنی ڈگر پر آنے لگی، لیکن میری رومی کے ساتھ محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ بدلے میں وہ بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتی تھی۔ روزانہ میرا ہاتھ بڑے حق سے سیدھا کرتی اور سر رکھ کر لیٹ جاتی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ میں نے کہا رومی پلیز یار، میں تھک گیا ہوں ایک کروٹ پہ سو سو کے۔ میں نے یہ کہا تو اس نے مجھے شکوے بھری نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی شادی سے پہلے تو بڑے دعوے کرتے تھے تمہیں پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا، اور ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تمہیں بری لگنے لگی میں نے کہا بری کیوں لگو گی؟ تم میری جان ہو، تمہاری خاطر میں نے بھی تو اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، تم نے میری خاطر اپنے گھر والوں کو۔ بس صرف یہ ہے کہ تم بے شک میرے ساتھ میرے بازو پہ سر رکھ کے لیٹا کرو، تمہیں پورا حق ہے، لیکن اس کے بعد تکیے پہ سو جایا کرو تاکہ میں بھی کروٹ بدل سکوں۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا اتنی سی بات پہ رونے لگے گی۔ اس نے اپنا سر تکیے پہ رکھا اور کروٹ بدل لی۔ مجھے لگا وہ سو گئی ہوگی، لیکن وہ پاگل لڑکی تو رو رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں سن کے میری جان نکلی۔ میں گہری نیند سے جاگا۔ میں نے کہا رومی تم رو رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹ سے میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے رومی سے کہا ادھر دیکھو میری طرف۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں دیکھنا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا، محبوب اگر شوہر بن جائے تو اس کی محبت بھی ایسی ہو جاتی ہے، چند دن کی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو رو رو کے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھ کے میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں اس کے پاس لیٹ گیا، اپنا ہاتھ پھیلا کے کہا ادھر آؤ۔ کہنے لگی نہیں آنا، بہت برے ہو تم۔ میں نے کہا رومی پلیز ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے زبردستی اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا آئندہ کبھی نہیں کہوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنا روگی، وہ بھی اتنی سی بات پہ۔ کہنے لگی تمہیں میری محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ وہ میرے سینے کے ساتھ لگی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں روکا۔ شادی کو 6 ماہ ہوئے تو وہ امید سے ہو گئی۔ پھر تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی، لیکن وہ بہت گھبرائی۔
کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے شہروز۔ میں نے کہا ڈر کس بات کا؟ مجھے ایسے حسین لمحے کا انتظار تھا۔ اب تم بور نہیں ہوگی گھر میں، تمہارا دل لگا رہے گا۔ وہ کہنے لگی گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے سنبھال سکے، پھر انسان کو بڑوں کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ تمہاری والدہ ہوتی تو بات اور تھی، میں یہ سب اکیلی کیسے مینج کروں گی؟ میں نے کہا میں ہوں نا، سب مینج ہو جائے گا۔ میں نے رومی کا بہت خیال رکھا، گھر آتا تو اس کے ساتھ کام میں ہیلپ کرتا، اس کی طبیعت گھبراتی تو واش روم اس کے ساتھ جاتا تھا، درد ہوتا تو کندھے دبانے لگتا۔ ہر تکلیف میں اس کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ میرے ہی بچے کو پیدا کر رہی تھی، میرا فرض بنتا تھا اس کا خیال رکھنا۔ اللہ نے ہمیں بہت پیاری سی بیٹی دی تھی، اس نے تو جیسے ہمارے گھر میں رونق لگا دی، بالکل رومی جیسی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ رومی بھی اب حالات کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ چکی تھی، پیسوں کی جوڑ توڑ کرنا اسے آ گیا تھا، گھر کے سارے کام وہ خود کرتی تھی، البتہ صبح کا ناشتہ اکثر مجھے ہی بنانا پڑتا تھا۔ وہ میرے لیے اتنا سب کچھ کرتی تھی تو میں بھی اس کے لیے یہ سب تو کر ہی سکتا تھا۔ بہرحال وقت کچھ اور آگے بڑھا، میری بیٹی 4 سال کی ہو گئی۔ رومی کے بال پہلے سے بہت زیادہ لمبے ہو گئے تھے، وہ بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں اب گھر کے اور باہر کے کاموں میں زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا، ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ میرے باس کے گھر میں دعوت تھی، انہوں نے ہم سب کو بلایا تھا۔ وہ کہنے لگے اپنی فیملیز کے ساتھ آئیے گا، گیٹ ٹوگیدر اچھا رہے گا۔ اس کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، شادی سے پہلے انہوں نے دعوت رکھی تھی، شادی کا کارڈ بھی ہمیں ملا تھا۔ یہ دیکھ کے رومی بڑی خوش تھی، کہنے لگی کبھی کبھی ہمیں کوئی دعوت نامہ ملتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم بہت اچھے سے تیار ہو کے جانا۔ وہ کہنے لگی ضرور۔ پھر وہ کہنے لگی میں نے کافی سالوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے، چلو نا شہروز مجھے نئے کپڑے خریدنے ہیں، میں شادی پہ نئے کپڑے پہنوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں بازار۔ کچھ پیسے اس کے پاس تھے، کچھ میرے پاس تھے۔ اس نے بہت زیادہ مہنگے کپڑے نہیں خریدے تھے، ہر سوٹ خریدنے سے پہلے مجھ سے کہتی یہ تو لے کے دے سکتے ہو نا، پیسے تو ہیں نا، ورنہ کوئی بات نہیں میں کم قیمت والا لے لوں گی۔ میں کہتا لے لو، پیسے ہیں میرے پاس۔ بہرحال جب ہم دعوت پر گئے، سب کی بیویوں میں رومی سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ان 4 سالوں میں مینٹین رکھا تھا۔ ایک بچی کی ماں ہوتے ہوئے بھی وہ لگتی نہیں تھی کہ شادی شدہ ہے۔ میں بہت خوش نصیب تھا، سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، یہاں تک کہ میرے باس کی بیوی نے بھی اس کی تعریف کی۔ وہ تو یوں خوش تھی کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو۔ دعوت سے واپسی پر وہ مجھے سب کی تعریفوں کے بارے میں بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی شہروز تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہارا کولیگ ہے نا عمران، اس کی وائف مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ تو لگتی ہی نہیں ہے کہ ایک بیٹی کی ماں ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کان کے آویزے اتار رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی، بے حد خوش تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، جولری وہ اتار چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میک اپ صاف کرتی، میں نے اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا اور اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے رومی سے کہا تمہیں میری نظروں پر، میری محبت پر شک ہے کیا؟ جو دوسروں کی گواہی تمہیں اچھی لگتی ہے، میری آنکھوں میں دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کے اس نے اپنی کمر میرے حصار سے آزاد کی، کہنے لگی عورت کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، اور مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہیں سے جلنے کی بو آ رہی ہے، کسی سے میری تعریف برداشت نہیں ہو رہی، جلن ہو رہی ہے۔ وہ مذاق میں مجھے طنز کر رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا تمہاری تعریف مجھے بری کیوں لگے گی؟ ہاں جلن ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی سی، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی تمہیں میری نظروں سے دیکھے۔ شادی پہ زیادہ تیار ہو کے مت جانا۔ واقعی مجھے تھوڑی تھوڑی جلن ہو رہی تھی، کیونکہ میرے دوستوں نے رومی کی تعریف کی تھی کہ تمہاری تو لاٹری نکل گئی، تمہاری بیوی تو بڑی خوبصورت ہے، سب کی بیویوں سے نمبر لے گئی، یہاں تک کہ باس سے بھی۔ بس مجھے اچھا نہیں لگا، شاید پہلی بار ایسے ہوئے تھا، ورنہ ان 4 سالوں میں وہ میرے ساتھ بس باہر گھومنے پھرنے جاتی تھی۔
ہم لوگ ہوٹل میں کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے، لیکن یوں کسی کی شادی پہ یا کسی کی محفل پہ ہم لوگ نہیں گئے تھے۔ یہ پہلا اتفاق تھا، کیونکہ گھر والے تو ہمیں چھوڑ چکے تھے۔ کئی بار میں نے اپنی والدہ سے بات کرنے کی، ملنے کی کوشش کی، تو وہ کہتی تھی کہ تم اکیلے آنا چاہو تو آ جاؤ، اپنی بیوی کو مت لانا۔ یہی حال رومی کے گھر والوں کا بھی تھا۔ وہ صاف کہہ دیتے تھے کہ ان کے گھر میں شہروز کی کوئی جگہ نہیں اور تم بھی نہیں آؤ گی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ ہماری زبانیں اور برادری الگ الگ تھی۔ میں سندھی فیملی سے بلانگ کرتا تھا، رومی پنجابی فیملی سے تھی، اس لیے وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی سندھی فیملی میں ہو، اور آگے گھر والے بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی کسی پنجابی فیملی میں ہو۔ پتہ نہیں یہ لسانیت کا فرق کیوں آڑے آ جاتا ہے۔ بہرحال شادی پر اس نے زیادہ مہنگی میکسیاں نہیں خریدی تھیں۔ ایک تو اس نے اپنی پڑوسن سے لی تھی۔ جس فلیٹ میں رہتا تھا، آس پاس کی سبھی خواتین کی رومی سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ مجھے دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو کتنی خوبصورت میکسی ہے نا۔ میں نے کہا یہ تو کافی مہنگی لگ رہی ہے۔ کہنے لگی روبینہ کی ہے، اس نے اپنے دیور کی شادی پہ بنوائی تھی۔ وہ کہنے لگی تم پہن کے چلی جاؤ، شادی کا فنکشن تھا۔ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا کہ تم یہ نہیں پہنو گی۔ کہنے لگی کیوں نہیں پہنوں گی، اتنی خوبصورت تو ہے نا، پتہ ہے پورے 70,000 کی بنوائی ہے اس نے، میں وہاں پہن کے جاؤں گی تو سوچو تمہاری کتنی عزت بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا رومی، مجھے اترن پسند نہیں ہے، نہ میں نے آج تک خود اترن پہنی ہے، نہ اپنی بیٹی کو پہنائی ہے، اور تمہیں تو پہنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تمہیں کم شاپنگ کرواتا ہوں، سستی کرواتا ہوں، لیکن اترن کبھی نہیں پہنائی۔ تم یہ نہیں پہنو گی، جو میں نے تمہیں خرید کے دیے بس وہی پہنو۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگی یہ کوئی وجہ نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اتنی خوبصورت میکسی ہے، اس نے بس چند گھنٹے کے لیے پہنی ہے اور مجھے بھی صرف چند گھنٹے کے لیے تو پہننی ہے، اس سب میں میرا کچھ امپریشن بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں نا، نہیں پہنو گی، میری بیوی کسی کی اترن پہننے کے لیے نہیں بنی۔ بہرحال میں نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ اس نے آڑے منہ بناتے ہوئے میری خریدی ہوئی میکسی پہنی۔ وہ اس میں بھی بلا کی حسین لگ رہی تھی، لیکن نظریں اس کی اسی قیمتی میکسی پر تھیں جو میں نے اسے پہننے نہیں دی تھی۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہوئے اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا رومی، پلیز منہ تو ٹھیک کرو۔ کہنے لگی بات مت کرو مجھ سے، مجھے وہ میکسی بہت پسند ہے۔ میں نے کہا میری ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی کسی کی اترن پہنے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جائے گا۔ شادی میں پہنچ کر سب دوستوں کی بیویوں سے مل کر اس کا موڈ کافی بحال ہو گیا تھا۔ جب بارات آئی تو خوب ڈھول بجا۔ اتفاق تھا کہ میرے باس کی فیملی بھی پنجابی تھی، اس لیے بھنگڑے بھی خوب ڈالے جا رہے تھے، مرد سب ہی ڈانس کر رہے تھے۔ جب رومی کا ہاتھ پکڑ کر میری ایک کولیگ کی بیوی اسے لے گئی، مجھے تو ڈانس آتا ہی نہیں تھا، کبھی میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میرے دوستوں نے مجھ سے کہا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں یار، مجھے آتا ہی نہیں ہے، کیا کروں گا، خالی کھڑے ہو کے تالیاں مارنی ہے تو یہاں مار لیتا ہوں۔ بہرحال سب لوگ اس خوشی میں ڈانس میں شامل تھے۔ کافی گہما گہمی تھی، لڑکے والے لڑکی والے سبھی بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ رومی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہاں ہے۔ مجھے لگا شاید خواتین کی طرف ناچ گا رہے ہیں تو وہ ان میں شامل ہو گئی ہوگی، لیکن میری اصل جان اس وقت نکلی جب میں نے اسے باس کے قریب بھنگڑا ڈالتے دیکھا۔ حالانکہ کچھ فاصلہ تھا، لیکن صرف وہ دونوں ہی ڈانس کر رہے تھے، باقی سب تالیاں بجا رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا برا لگا۔ رومی کو سوچنا چاہیے تھا وہ کیا کر رہی ہے، اس کی اپنی کسی سہیلی کی شادی تو نہیں تھی۔ میں کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ میں رومی کے پاس چلا گیا، اس کا بازو پکڑا اور اسے غصے سے اپنے ساتھ ٹیبل پہ لے آیا۔ سب میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے ٹیبل پہ لا کے اس کا بازو چھوڑا۔ یہ دیکھ کے اسے بہت غصہ آیا۔ کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کیا کر رہی تھی؟ مجھے لگا تم خواتین میں ڈانس کر رہی ہو، لیکن تم باس کے ساتھ۔ رومی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا؟ پہلی بار مجھے اس پہ شدید غصہ آیا۔ میرے غصے کو دیکھ کے کہنے لگی تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا میں ابھی تمہیں
اپنی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا یہاں کوئی تماشا لگ جائے۔ میں اس وقت بہت غصے میں ہوں۔ چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو اور اب تم یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤ گی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میری بیٹی وہیں پر باربی فراک پہنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ دوبارہ اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں گیا، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھا رہا۔ کھانے کے وقت میرا باس میرے پاس آیا، کہنے لگا کھانا ٹھیک سے کھایا ہے نا؟ میں نے کہا یس سر، ٹھیک سے کھایا ہے، حالانکہ میں نے کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ کھانا تو رومی نے بھی نہیں کھایا تھا۔ جب ہم واپس گھر پہنچے تو وہ بھی غصے سے بھری پڑی تھی، میں بھی غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی تم یہ بتا سکتے ہو تم نے وہاں پہ یہ کیا تماشا لگایا تھا؟ تمہارے دوستوں کی بیویاں مجھے دیکھ کے تمسخرانہ مسکرا رہی تھیں کہ اس کا شوہر کتنی چھوٹی سوچ کا مالک ہے۔ میں نے کہا شٹ اپ رومی، تمہیں اپنی حرکت نظر نہیں آ رہی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی غیر مرد کے ساتھ ڈانس کرنے کی؟ وہ کہنے لگی مطلب کیا ہے تمہارا؟ سب لوگ وہاں پہ ناچ رہے تھے، تمہیں صرف میں نظر آ رہی تھی؟ ڈانس کرتے کرتے فراز صاحب میرے قریب آ گئے، یہ محض ایک اتفاق تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سب لوگوں نے ڈانس کرنا چھوڑ دیا ہے اور وہاں پہ صرف میں اور فراز صاحب ہی ڈانس کر رہے ہیں۔ میں تو اپنی دھن میں مگن تھی۔ میں نے کہا تو کیا تم اندھی ہو گئی تھی؟ پہلی بار ڈانس کرنے کا موقع ملا تھا کیا تمہیں؟ دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا؟ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی کافی بلند ہو گیا تھا۔ میں غصے میں بہت تیز تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا میرا شوہر اتنا کنزرویٹو بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے۔ کہنے لگی یہی سچ ہے، تم چھوٹی سوچ کے مالک ہو۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، اتنی محبت کرتی ہوں تم سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا غصہ جیسے پل بھر میں بھاگا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا تم مجھ پہ اس طرح کا شک بھی کر سکتے ہو۔ شہروز تم نے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ مجھے کچھ احساس ہوا کہ واقعی میں نے ضرورت سے زیادہ ریئیکٹ کر دیا۔ میں آرام سے بھی اسے وہاں سے لا سکتا تھا، اسے سمجھا سکتا تھا۔ روتے ہوئے وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کو لڑتے ہوئے ہماری بیٹی نور دیکھ رہی تھی۔ فوراً سے وہ اپنی ماں کے پاس آ گئی، کہنے لگی مما کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ فٹافٹ سے پیچھے ہٹی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہنے لگی چھونا بھی مت مجھے، آئی ہیٹ یو۔ میں نے کہا اچھا، آئی ایم سوری، واقعی میں نے اوور ریئیکٹ کر دیا، لیکن تمہارے معاملے میں پتہ نہیں میں بے بس ہوں یار، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں تمہیں باس کے ساتھ دیکھ کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا، میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اچھا نا رومی پلیز۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کے اس کی منت سماجت شروع کر دی۔ وہ تو بس روئے جا رہی تھی، نور بھی پریشان تھی۔ میں نے کہا دیکھو بچی بھی پریشان ہو رہی ہے تمہیں یوں روتا ہوا دیکھ کے۔ کہنے لگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تم مجھ سے اس طرح کا بیہیو کر سکتے ہو۔ میں نے آج تک اسے صرف محبت ہی تو دی تھی، کبھی ڈانٹا تک نہیں تھا، اور آج تو میں نے واقعی بہت سخت رویہ اپنایا تھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ میں نے کہا کان پکڑ لوں؟ سوری بول رہا ہوں نا تمہیں۔ میری بات پہ کہنے لگی ہاں پکڑو کان، کہو مجھ سے سوری، تم نے مجھ پہ شک کیا تو کیا کیسے؟ میں نے کہا اچھا آئی ایم سوری، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ کہنے لگی پرومس کرو۔ میں نے کہا پرومس۔ بڑی مشکل سے اس کا موڈ ٹھیک ہوا۔ آج بھی وہ میرے بازو کو سیدھا کر کے میرے بازو پہ ہی سوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ لیٹی تھی تو میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کا ماتھا چومنے لگا، کہنے لگی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، سمجھے نا؟ میرا دوبارہ ایسے دل نہ دکھانا۔ میں نے کہا کبھی بھی نہیں۔ کہنے لگی میں کل نہیں جاؤں گی، سب کے سامنے میری بہت انسلٹ ہوگی۔ میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم تیار ہونا ہم جائیں گے، یوں فیل کرنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی بھی بہانہ بنا دینا وہاں۔ میں نے کہا نا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ اگلے روز جب ہم گئے تو میرے باس باہر ہی کھڑے تھے، مجھے دیکھ کے فوراً سے میرے پاس آئے، پھر رومی سے ہیلو ہائے کرنے لگے۔ اس کے بعد سے میرے باس کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا۔
وہ مجھے بہت اہمیت دینے لگے۔ ایک بار مجھ سے کہتے کہ میں اگر اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے گھر آؤں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا سر کیوں برا لگے گا؟ مجھے تو بہت اچھا لگے گا، لیکن میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں، آپ کو شاید میرے گھر آنا اچھا نہ لگے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا کہنا بہت کچھ ہے اور سب کچھ میرے شایان شان ہی ہے۔ ارے یار ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے تعلقات بڑھانے چاہیے۔ تم پچھلے 4 سال سے میرے آفس میں کام کر رہے ہو، بہت اچھے ہو، میں تو تمہاری پروموشن کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ وہ کہنے لگے بس صحیح ہے، اس سنڈے کو میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ آؤں گا۔ میں نے کہا ضرور آئیے گا، میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ بات جب میں نے گھر آ کے رومی کو بتائی تو اس کا تو چہرہ ہی چہک اٹھا۔ کہنے لگی یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیا بناؤں؟ میں نے کہا یہ تو تمہیں پتا ہوگا یار، آج جو بھی تمہیں چاہیے ہوگا مجھے بتا دینا، لیکن سب کچھ بہت اچھا رکھنا، وہ لوگ بہت امیر ہیں۔ کہنے لگی اسی لیے تو ٹینشن ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، بڑی نروس ہو رہی ہوں، حالانکہ کبھی کسی کی دعوت کرتے ہوئے مجھے اتنی کنفیوژن نہیں ہوئی۔ میں نے کہا سچ پوچھو تو میری بھی یہی حالت ہے۔ ارے اتنے بڑے اور امیر آدمی ہے، جانتی ہو ان کی 3 فرمز ہیں، بے شمار فیکٹریاں ہیں، امیر کبیر ہیں یار، اور میرے چھوٹے سے گھر میں آنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا کیا کروں۔ وہ کہنے لگی میں نے اپنے پاس کچھ پیسے جمع کر کے رکھے ہیں، ہم کسی اچھے ہوٹل میں ان کی دعوت کرتے ہیں، اس سے امپریشن اچھا پڑے گا، پھر تمہاری پروموشن بھی تو ہوگی نا، کچھ پیسے میں روبینہ سے ادھار لے لیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، انہوں نے گھر آنے کا کہا ہے، تم گھر پہ مینج کر لو، اور پتہ ہے نا ہوٹل میں جا کے میرا بجٹ بہت زیادہ آؤٹ ہو جائے گا۔ بہرحال اتوار والے دن پورا دن رومی نے کچن میں گزارا۔ شام تک وہ سب کچھ تیار کر چکی تھی اور بہترین تیار کر چکی تھی۔ پھر تیار ہوئی، اچھے سے کپڑے پہنے، اس کے بال ابھی گیلے ہی تھے اور اس کے گیلے بالوں کا تو میں دیوانہ تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ کہنے لگی کیا ہے تمہیں؟ دیکھو میں ابھی بھی تیار ہوئی ہوں، اس لیے نو مستی، نو مور گستاخی۔ میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ رو دینے کو تھی، پھر کہنے لگی ابھی تو تیار ہوئی ہوں۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میرے لیے ہوئی ہو نا تو میرا تو حق بنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کوئی بھی شرارت کرتا، باہر کی ڈور بیل بج گئی۔ کہنے لگی جاؤ، فراز صاحب آ گئے ہوں گے۔ میں نے کہا بڑے غلط ٹائم پہ آئے ہیں۔ کہنے لگی تم باز نہیں آ سکتے نا۔ میں ہنسنے لگا، میں پھر باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر باس تھے، ان کی بیوی بھی تھیں، بیٹا بھی تھا، یہی کوئی 10 سال کا ہوگا، لیکن ہمارا چھوٹا سا گھر دیکھ کر ان کے بیٹے کا موڈ کافی خراب لگ رہا تھا۔ البتہ ان کی بیوی کافی خوش اخلاق تھی، رومی سے بڑے پیار سے گلے ملی۔ رومی کے بال گیلے تھے اس لیے اس نے باندھے نہیں تھے، ایسے ہی کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں تھا، بے نیازی سے وہ باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے کچھ ہوا تو تھا لیکن روکا نہیں، کیونکہ وہ پھر سے مجھے شکی مرد کہے گی۔ باس نے بھی مجھے کبھی یہ فیل نہیں کروایا کہ انہیں میرا گھر آنا عجیب لگا یا چھوٹا سا گھر ان کے شایان شان نہیں ہے۔ کھانے کی ٹیبل پر اتنے سارے لوازمات دیکھ کر وہ کہنے لگے آپ نے تو بہت زیادہ اہتمام کر لیا مسز شہروز۔ وہ کہنے لگی بس مجھے تو یہ بھی کم لگ رہا ہے، کچھ بھی آپ لوگوں کے شایان شان نہیں لگ رہا۔ اس نے چکن کا چرغا بنایا تھا، بریانی تھی، قورمہ تھا، ساتھ میں کیما بھی بنایا تھا، میٹھے میں کسٹرڈ، کھیر اور مجھ سے آئس کریم تک منگوائی تھی۔ اس کی بیوی کہنے لگی ہم اتنا تھوڑی کھائیں گے، آپ نے واقعی بہت زیادہ اہتمام کر لیا۔ کھانے کے دوران باس کی بیوی نے بھی تعریف کی، باس نے بھی۔ وہ کہنے لگے آپ کے ہاتھ میں تو جادو بھی ہے، مجھے تو لگا تھا کہ آپ صرف دکھنے میں ہی اتنی حسین ہیں، لیکن کھانا بنانا بھی لاجواب جانتی ہیں آپ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے باس کی یہ تعریف بڑی بری لگی۔ پتہ نہیں میں ایسا مرد کیوں تھا، حالانکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اپنے شوہر کی باتوں پہ مسکرا رہی تھی، اس کے اندر ایسی کوئی بھی جلن نہیں تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے میرے پاس۔ میں نے کہا جی سر کہیے۔ کہنے لگے میں تمہارا پروموشن کر دوں گا، تمہاری تنخواہ بھی ڈبل۔ یہ سن کر میں تو یوں خوش تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، مجھ سے زیادہ رومی خوش تھی۔ پھر وہ اپنی بیوی کو کہنے لگے
وہ گفٹ تو دو جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ وہ کہنے لگی او ہاں میں تو بھول ہی گئی۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور گولڈ کے ٹاپس گفٹ میں رومی کو دیے۔ یہ دیکھ کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، اور ایسی ہی کیفیت سے رومی بھی گزر رہی تھی۔ میں نے کہا سر اتنا قیمتی تحفہ کیوں؟ کہنے لگے قیمتی نہیں ہے، معمولی سا ہے، آپ کی وائف نے ہمارے لیے پورا دن کچن میں گزار دیا، وہ ڈیزرو کرتی ہیں یہ سب۔ رومی تو سونے کے ٹاپس دیکھ کے بے حد خوش تھی۔ وہ کہنے لگے یار میرے پاس بہت سارے اپارٹمنٹس خالی پڑے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں رہتا، تم لوگ وہاں موو کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا سر میں زیادہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ ٹھیک ہے ہماری فیملی بھی چھوٹی سی ہی ہے، ہم یہاں مینج کر لیتے ہیں۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے تم سے پیسے کون مانگ رہا ہے یار، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں کسی کے استعمال میں نہیں ہے، تو تم رہ لو مجھے اچھا لگے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جیب میں سے ایک چابی نکالی، شاید وہ پہلے سے ہی سوچ کے آئے تھے۔ چابی انہوں نے میری طرف بڑھا دی، پھر کہنے لگے یہ میرے فلیٹ کی چابیاں ہیں، پھر مجھے پورا ایڈریس بھی سمجھا دیا۔ کہنے لگے 2-4 دن میں تم وہاں شفٹ ہو جاؤ۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے چابی لے لی۔ رومی آج اتنی خوش تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں نے کہا مجھے اپنے باس کی یہ سب عنایتیں بہت عجیب سی لگ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی تم پاگل ہو، ارے پچھلے اتنے سالوں سے کام کر رہے ہو، تمہارا تو حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ ٹاپس اپنے کانوں میں لگا لگا کے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی دیکھو نا کتنے وزنی ہے، مجھے لگتا ہے 1-2 تولے کے تو ہوں گے۔ میں نے انہیں دیکھا تو وہ واقعی بھاری تھے۔ کہنے لگی میں تو صبح ہی صبح ساری پڑوسنوں کو بلا کے دکھاؤں گی، جل کے خاک ہو جائیں گی۔ مجھے بڑا دکھاتی تھی، شوہر نے یہ چیز سونے کی لے کے دی، لیکن تب میرے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات اس نے شاید عام انداز میں کہی تھی، لیکن میرے دل میں جا کے چبھ گئی، کیونکہ میں نہ تو اسے شادی پہ کوئی سونے کی چیز دے سکا تھا، اور نہ ہی ابھی تک میں نے اسے کوئی سونے کی چیز گفٹ کی تھی۔ پیسے ہی نہیں بچتے تھے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تنخواہ ختم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ اچھا ابھی تو سنبھالو اسے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان ٹاپ سے بھی جیلسی ہو رہی تھی۔ پھر وہ تکیے پہ لیٹ گئی۔ ہمارے کمرے میں ایک اور سنگل بیڈ تھا، میری بیٹی وہیں پہ سوتی تھی، کیونکہ ڈبل بیڈ پہ ہم دونوں میاں بیوی ہوتے تھے۔ شروع سے رومی کو عادت نہیں تھی بچی کو ساتھ سلانے کی، اس لیے اس کے لیے علیحدہ بیڈ خرید کے رکھا تھا۔ اس بار وہ تکیے پہ لیٹی تھی اور مجھے حیرت سے کہنے لگی تمہارے باس تو بہت امیر آدمی لگتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہے امیر، بہت امیر ہے، تمہیں بتایا تو ہے۔ کہنے لگی کتنے اچھے ہیں نا، اپنا فلیٹ ہمیں رہنے کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ بھی ڈیفینس میں۔ تمہیں پتہ ہے وہاں پر فلیٹ کتنے مہنگے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہوتے ہیں، اور اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں تو اپنی بیٹی کو وہیں پہ اچھے سے اسکول میں داخل کرواؤں گی۔ میں نے کہا میری تنخواہ ڈبل ہوئی ہے، 3 گنا نہیں ہوئی۔ کہنے لگی پلیز مجھے اسکول کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، میں اسے اچھے سے اسکول میں ڈالوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہنے لگی ان کا تو بنگلہ بہت بڑا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں بنگلہ بھی بہت بڑا ہے، ایک بار میں گیا تھا۔ کہنے لگی شہروز تمہیں پتہ ہے اس کی وائف کہہ رہی تھی کہ ہم بھی ان کے گھر دعوت پر آئیں، کیا خیال ہے اگلی اتوار ہم جائیں؟ میں نے کہا نہیں یار برا لگتا ہے، وہ کہیں گے 1 ہفتہ نہیں گزرا اور کھانے کے لیے آ بھی گئی ہے۔ کہنے لگی ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم جائیں گے، مجھے بہت شوق ہے کہ دیکھوں ان کا گھر کیسا ہے۔ میں نے کہا اچھا دیکھ لینا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگی تو سو جاؤ، میں نے کب تمہیں منع کیا ہے؟ میں نے حیرت سے رومی کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم شاید کچھ بھول رہی ہو۔ رومی کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے اپنا بازو پھیلایا اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگی میں تو بھول گئی، اصل میں میرا سارا دھیان فراز صاحب کی طرف لگا ہوا تھا۔ پھر وہ میرے بازو پر سر رکھ کر میرے ساتھ لیٹ گئی، لیکن آج وہ گرم جوشی نہیں تھی، شاید میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہا تھا۔ آج تک ان 5 سالوں میں وہ کبھی نہیں بھولی تھی کہ اسے میرے بازو پہ لیٹ کے سونا ہے، آج پہلی بار بھولی تھی۔ شاید اس لیے مجھے عجیب لگ رہا تھا، یا شاید یہ پہلا انڈیکیٹر تھا میرے لیے، کیونکہ آگے جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے لیے آپ کو اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔
پلیز اپنے کمنٹس میں یہ بتایا کریں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے۔ اور رہ گئی ان سٹوریز کی بات جو آپ کو پسند تھیں اور اب آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ ریموو ہو چکی ہیں۔ ہم آپ کو نئے انداز اور اس سے بھی زیادہ رومانٹک اور خوبصورت انداز میں وہ سٹوریز پیش کریں گے۔ بس آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ کمنٹ میں سٹوری کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور کسی بھی ڈرامے کے ساتھ اسے میچ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ کہانی میرے پاس تم ہو سے بالکل الگ ہے۔ اللہ حافظ۔